الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا وآدم أبونا وعبد الحق شيخنا. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وأكرمنا وشريفنا وأشرفنا وطبيبنا وطبيب كل قلوبنا ونور إيماننا سيدنا محمد، على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، اعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا. جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور رازق کائنات بھی. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے غیوب، رب کے پیارے، امت کے سہارے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سرورہ حامی بے کساں، تتمہ دوران شہنشاہ حسینہ، صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا، احمد مجتبی آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم مکرم محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور احسان عظیم کی بدولت مجھے اور آپ احباب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت جگہ پہ، بابرکت ذکر سننے سنانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. دعا ہے کہ خالق لم یزل سب کا اپنے گھروں سے چلنا، مسجد میں حاضر ہونا، چھوٹی سے بڑی نیکی کرنا، اپنی بارگاہ الوہیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محتشم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے کامیاب ازدواجی زندگی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہوئی تھی. شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. معاشرے میں کامیاب خاندان اور خوشگوار خاندان کے لیے یہ لازمی اور ضروری بات ہے کہ خاندان کے اہم اجزاء یعنی میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ماحول قائم ہو. ازدواجی زندگی سب کو ملتی ہے،
اللہ رب العزت جل شانہ نے جس کا جہاں جیسا جوڑا بنا رکھا ہے، اس کے نصیب میں وہ شوہر یا شوہر کے نصیب میں وہ بیوی آتی ہی ہے، لیکن اس کو کامیاب بنانا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہر بندہ مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوہر ہیں تو کس طرح کے شوہر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے تو کیسے گزارا ہے، کیسے اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے پورا کیا ہے۔ اور بیویوں کے خواتین کے ساتھ، بیویوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کس طرح کے تھے، کس نوعیت کے تھے، اس بنا پر اس بات کو سمجھنا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ کامیاب اگر اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اصل تعلق وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی پیروی ہے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے اس عمل کو فالو کرنا، اس عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانا، یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس محبت میں وہ نعت بھی پڑھ رہا ہے، حضور کی شان بھی بیان کر رہا ہے، حضور کے مقام اور رفعت کی بلندیوں کو بھی ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو فالو نہیں کر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے خالی ہے، تو ایسے شخص کو زبانی دعوے کرنے والا تو کہا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص زبانی دعوے تو کر رہا ہے کہ صرف اور صرف اپنی زبان سے وہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور میرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، لیکن اس کا دعویٰ زبان کی حد تک ہے، عمل اس کا اس دعوے کا ساتھ نہیں دے رہا، عملی لحاظ سے وہ اپنے تعلق کا اظہار نہیں کر رہا۔ اصل محبت، اصل عاشق، اصل محب وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو عمل سے ثابت کرے، یعنی اپنے عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بنا لے۔ جیسا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا عمل اگر اپنا لیتا ہے تو یہ بندہ در اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کرنے والا بندہ ہے۔ اس بندے کا اصل تعلق جو ہے وہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ دوسری بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات زندہ ہے، ان کو اس طرح سے موت نہیں ہے جس طرح باقی لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ آپ کا مقام شہیدوں سے بھی زیادہ ہے، عرفہ والا ہے۔ جس طرح شہید مرنے کے بعد زندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدرجہ والا زندہ ہے۔ لیکن اس زندگی کا ثبوت بھی اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اس کی دلیل، سب سے بڑا اس کا ثبوت وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو لے آتے ہیں، اگر ہم اپنے چال چلن، رہن سہن، اٹھن بیٹھن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کر لیتے ہیں تو یہ دراصل ہم اس عقیدے کو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اے بندے، یہ جو میرا چلنا پھرنا تم دیکھ رہے ہو، یہ جو میرا اٹھک بیٹھک تم دیکھ رہے ہو، یہ جو میرا رہن سہن تم دیکھ رہے ہو، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ یعنی ہم اپنے عمل سے بھی حضور کے زندہ ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں
کہ وہ نبی صرف اپنی قبر میں ہی زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا عمل بھی آج ہماری زندگی اور سیرت میں زندہ و موجود ہے۔ اس بنا پر پھر ہم اپنے عمل کو نبی علیہ السلام کے عمل کے مطابق بنا لیں۔ اب جب ہم حضور کے اسوے کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، تو اس سیرت کا تعلق ایک جہت سے نہیں ہے، اس کے ہمہ جہت پہلو موجود ہیں۔ ہر پہلو سے متعلق، ہر فرد کو ہر شعبے سے متعلق رہنمائی حضور کی سیرت سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ تم اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو کسی کو، اس کو فالو کرنا چاہتے ہو، تو حضور علیہ السلام کی ذات کو کرو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی جو ازدواجی زندگی تھی، اس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو سمجھ کر ہم اپنی ازدواجی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا کس قدر اہم ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بندے کی ازدواجی زندگی کامیاب ہو گئی تو گویا کہ اس کی آنے والی نسل کی تربیت کامیاب ہو گئی، اور اگر ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہے تو پھر نسل کی تربیت بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ آنے والی نسل کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے۔ شادی کر لی، نکاح ہو گیا، بیوی آ گئی یا شوہر کے ساتھ عقد ہو گیا، اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس اپنی منمانیاں کی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور ٹائم پاس کیا، جو 2 سال 4 سال 50 سال کے تھے وہ اس کے ساتھ آنے والی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ کسی عورت نے گزار لیے تو بس یہ ازدواجی زندگی ہو گئی، نہیں۔ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اس زندگی کو پرسکون کیسے بنانا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور جو بیوی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے سکون حاصل کرو۔ اب سکون کیسے حاصل کیا جائے گا؟ جب سکون فراہم کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کسی بیوی سے سکون تب حاصل ہوتا ہے جب اس کو سکون فراہم کیا جائے۔ اگر اس کو سکون فراہم ہی نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے سکون ملے، وہ سکون نہیں مل سکتا۔ جسمانی سکون اگر آپ کو میسر آ بھی گیا تو ذہنی، قلبی، روحانی سکون آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تمام پہلوؤں سے متعلق سکون چاہتے ہیں، نہ صرف جسمانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی اب تو جسمانی طور پہ ہم پرسکون ہو جائیں گے، جسمانی طور پہ سکون مل گیا لیکن ذہنی طور پہ سکون نہیں ملا، دلی طور پر سکون نہیں ملا، روحانی اعتبار سے سکون نہیں ملا۔ وہ کیسے ملے گا؟ جب آپ اس کو سکون دیں گے۔ اب اس بنا پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ازدواجی زندگی کے یہ جو 2 اجزاء ہیں، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ لباس قرار دیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، فرمایا شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی جو ہے یہ شوہر کا لباس ہے۔ لباس کیوں کہا؟ لباس کے 3 بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ننگے حصے کو، اپنے جسم کو چھپا لے، یہ لباس کا پہلا مقصد۔ دوسرا لباس کا مقصد ہوتا ہے زیب و زینت، میں سونا دکھوں، میں پیارا دکھوں۔ کوئی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، کوئی شلوار قمیض پہن رہا ہے، کوئی کفوں والی پہن رہا ہے، کوئی کسی قسم کی، کوئی کسی کی سلائی کا کپڑا، کوئی کسی رنگ کا کپڑا، مختلف قسم کے لباس اس لیے انسان پہنتا ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، زیب و زینت ہو جائے۔ اور تیسرا جو مقصد ہوتا ہے لباس کا،
وہ ہوتا ہے تغیرات موسم سے اپنے آپ کو بچانا. سردی ہے تو سردی سے بچانا. سویٹر جرسیاں جن لوگوں نے پہنی ہیں، مقصد کیا ہے ان کا پہننے کا؟ سردی سے بچ جائیں، ٹھنڈی ہوا سے بچ جائیں. گرمی ہے، ہلکا لباس پہننا ہے، ہلکا رنگ پہننا ہے. کس لیے؟ تاکہ گرمی سے بچ جائیں. تو یہ 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں لباس کے. اللہ قرآن مجید میں بیوی کو شوہر کا لباس قرار دے رہا ہے اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دے رہا ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح لباس کا پہلا مقصد اپنے جسم کو چھپانا ہوتا ہے، اسی طرح شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی خامیوں اور کوتاہیوں کو چھپا لے، اب اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. اس عورت کے اندر جو خامیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو عیب تھے، اب وہ اس کا شوہر بن گیا ہے. اب اس پہ پردہ ڈالے، اب اس کو ڈھانپ کے رکھے، چھپا کے رکھے. جس طرح لباس انسان کے داغوں کو چھپا دیتا ہے. ہمارے جسم پر کتنے داغ ہیں. جیسے ہم نے شرٹ اتاری، جیسے ہم بے لباس ہوئے تو ہمارے جسم کے سارے داغ دوسروں کو نظر آ گئے. تو شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیا اور بیوی کو شوہر کا. بیوی بھی کامیاب وہی ہے جو شوہر کے داغوں پر پردہ ڈالے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس چیز کی آگاہی نہیں، اور اس بنا پر ایک بیوی شوہر کے تمام کوتاہیاں، تمام خامیاں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. ہر کسی میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی عیب، کوتاہی، خامی ہوتی ہے. اب اگر عورت شوہر کے عیب اپنے گھر جا کر بتائے یا اپنے خاندان میں جا کر بتائے کہ میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس بیوی نے اس مقصد لباس کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ لباس قرار دے رہا ہے کہ تم تو شوہر کا لباس ہو. تو لباس کس لیے ہوتا ہے؟ چھپانے کے لیے، ڈھکنے کے لیے. تو جو عیب تھے، جو داغ تھے، وہ دوسروں کو دکھانے نہیں ہیں، ان کو چھپانا ہے. دوسرا مقصد زیب و زینت، کہ انسان کنوارا ہو تو اتنا خوبصورت نہیں ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو فرمایا شہوات سے بچو. تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، یہ تمہیں زنا سے روکے گا، تمہیں پاکیزہ بنا دے گا. اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ شہوت کو روکنے کے لیے روزے اختیار کرے، روزے رکھے. تو روزہ بھی انسان کو خوبصورت بنا دے گا تقویٰ کے لحاظ سے. اور جب کوئی نکاح کر لے گا تو فرمایا جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنا دین بچا لیا، اپنا دین کو محفوظ کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. ایک بندے کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جب تک نکاح کی ڈگری نہیں ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. تو زیب و زینت جو آئے گی شوہر کی بیوی کی وجہ سے ہے اور بیوی کی شوہر کی وجہ سے. اگر کوئی یہ سمجھے میں بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر زیب و زینت کو چھوڑ رہا ہے، وہ اپنی آرائش کو چھوڑ رہا ہے. یہ دوسرا مقصد لباس کا. اور تیسرا مقصد گرمی سردی سے جو بچنا ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کا لباس اور بیوی کو شوہر کا لباس جو قرار دیا گیا، مطلب یہ ہوا کہ جو سختیاں، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو تکلیف آئے، شوہر بیوی کا ساتھ دے اور بیوی شوہر کا ساتھ دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر کو کہا تم بیوی کا لباس ہو اور بیوی کو کہا تم شوہر کا لباس ہو. اور کامیاب ازدواجی زندگی کے 3 بڑے اصول وہ کیا ہیں؟ عزت، خدمت اور عبادت. شوہر بیوی کی عزت کرے، شوہر بیوی کی خدمت کرے. یہ دونوں کام ویسے تو عبادت ہیں ہی ہیں، پھر تیسرے نمبر پر ہے کہ عبادت کرے. بیوی شوہر کی عزت کرے، خدمت کرے، اور پھر یہ دونوں کام عبادت ہیں ہی ہیں، پھر عبادت کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے تو وہ زندگی، ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے. ہمارے ہاں عام طور پر اپنے حقوق کی بات کی جاتی ہے. شوہر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، میرے حقوق پورے کیے جائیں. اولاد اپنے حقوق کی بات کرتی ہے، شاگرد اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اساتذہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، مزدور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اپنے حقوق کی بات نہ کریں، اپنے حقوق کی بات
نہ کریں، اپنے فرائض کی بات کریں۔ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، جب آپ نے اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا، اللہ آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے حقوق ادا کرنے والا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گا۔ آپ اپنے فرائض احسن انداز سے ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ والدین اس حوالے سے گلہ نہ کریں کہ اولاد حقوق ادا نہیں کر رہے۔ والدین اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے ادا کریں، اولاد ایک نہ ایک دن اپنے حقوق ضرور ادا کرے گی۔ والدین کے حقوق وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگ جائے گی۔ تو اس حوالے سے حقوق کی بات نہیں، فرائض کی بات۔ بیوی سے اگر آپ اپنے حقوق مانگیں گے تو شاید نہ ملے، لیکن جب آپ اپنے فرائض ادا کریں گے، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، تو بیوی خود آپ کے حقوق آپ کو دے دے گی۔ دوسری بات، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس زندگی، ازدواجی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی انا کو مٹا دیں۔ اپنی انا کو مٹانا ہوگا، اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، میں نے تمہاری خاطر یہ کیا، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، میں نے تمہیں وہ بھی دیا، یہ جملہ لڑائی پیدا کرتا ہے۔ میں تو ویسے ہی لڑائی کا جملہ ہے۔ وہ اپنی انا کو ختم کر دیں۔ آپ باہر جتنے بڑے اسکالر ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، پہلوان ہوں، جو مرضی ہوں، بیوی کے سامنے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا سٹیٹس ہے کسی بندے کا؟ تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں زندگی کیسے تھی؟ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ کبھی سوئی دھاگا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے جوتوں کو باندھ رہے ہیں، کبھی آٹا گوندنے میں مدد کر رہے ہیں، کبھی روٹی پکانے میں مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں۔ تو وہ جو ایک سٹیٹس تھا، وہ جو ایک ساری چیزیں تھیں، اپنے آپ کو اگر مٹا دیتے ہیں آپ اور اپنا سٹیٹس اس کو ختم کر کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو گھر میں بھی چودھری اور میں جناب گھر میں بھی جناب بڑا بن کے دکھاؤں گا، وہ زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے شاید بیوی آپ کی عزت کرے، دل سے عزت نہیں کرے گی۔ کوئی شاگرد استاد کی اگر عزت کرتا ہے تو شاید اس کے خوف اور اس کی دہشت سے تو عزت کرے گا، لیکن اصل عزت وہ ہے جو استاد کی شفقت کی وجہ سے شاگرد عزت کرتا ہے کہ یہ استاد بڑا مہربان ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیے کہ استاد بچے کی جو تربیت کرتا ہے، استاد بچے کی جو تربیت کرتا ہے، وہ تربیت تبھی کرتا ہے جب وہ ذہنی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے پرسکون ہوتا ہے۔ معاشی اس کو پرابلمز ہو، ذہنی لحاظ سے سیٹسفائیڈ نہ ہو رہا ہو، تو لاکھ اس کو بٹھا دیا جائے شاگرد کے پاس، اس کی تربیت نہیں کر پائے گا، اس کو وہ موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اس کو وہ اپنا لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ کامیاب استاد شاگرد کو کامیاب تبھی بنائے گا جب وہ خود پرسکون ہوگا۔ بیوی جو ہے یہ ایک بہترین استاد ہے۔ کس کی؟ نسل کی، بچوں کی، اولاد کی۔ آپ نے اپنے بچے اس کے سپرد کیے ہوئے۔ آج ہر بندہ گلہ کرتا ہے جی ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے۔ تعلیمی نظام بات کی بات ہے۔ سب سے پہلا ہمارا گھریلو نظام ہے۔ تربیت کے 3 بڑے درجے ہوتے ہیں، 3 بڑے مقام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آغوش والدین، نمبر 2 اسکول، کالج، مدرسہ، اور نمبر 3 معاشرہ۔ تو سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ ماں نے، باپ نے۔ اب ہم نے اپنے بچے سب سے پہلے جس ادارے میں داخل کیے ہیں، یعنی ماں کی گود، اپنے بچے جس ادارے میں داخل کیے ہیں، وہ استاد نہ معاشی لحاظ سے پرسکون ہے، نہ ذہنی لحاظ سے پرسکون ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ نہیں ہوگی بچوں کی تربیت۔ بچوں کی کامیاب تربیت تب ہوگی
جب وہ ذہنی اور معاشی لحاظ سے پرسکون ہو، وہ آپ سے بڑے بڑے بنگلے، بڑا بینک بیلنس نہیں مانگے، مجھے یہ بھی میرے نام کر دو، یہ بھی میرے نام کر دو، یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، آپ لاکھ اس کو دیتے رہے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بیوی کی راتیں پرسکون بنانے سے اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، اس کے دن پرسکون بناؤ، اس کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ راتیں پرسکون بنانا اور چیز ہے، یہ مردانگی آپ اس کو نہ دکھائیں، اس کے دنوں کو پرسکون بنائیں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتے ہیں، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دوڑ لگاتی ہیں حضور علیہ السلام، لیکن جسم ہلکا ہے، عمر اتنی نہیں ہے، آگے نکل جاتی ہے، حضور علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج پھر دوڑ لگائے؟ جی یا رسول اللہ۔ اب عائشہ سلام اللہ علیہا کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، عمر بھی بڑی ہو گئی، دوڑ لگ رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام آگے نکل گئے اور عائشہ پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ یہ اس والی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے گھر میں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اپنی بیوی کی خوش طبی ہو رہی ہے، اس کو خوش کیا جا رہا ہے، اس کو وقت دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ کھانا کھا رہی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے بوٹی اٹھائی اور میں نے لی، آپ نے مجھ سے لے لی، اور جہاں میں نے اپنا منہ لگایا تھا وہیں سے حضور علیہ السلام نے اس بوٹی کو جو ہے وہ کھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو پتہ نہیں کیا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے ذریعے سے ہمیں کیسے میسج دیے، کیسے تربیت فرمائی ہے۔ تو ہم نے اپنی اولاد، اپنی نسل اس کے سپرد کی ہوئی ہے، لیکن اس کو ذہنی سکون نہیں دے رہے، معاشی سکون نہیں دے رہے، اور ہم اس کو تانے پر تانے دیے جا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری خاطر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی ہے لیکن تو نے سارا کچھ کیا لیکن ذہنی طور پہ مجھے پرسکون نہیں رکھا۔ تو سب سے بڑا ایفیکٹ وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ذہنی سکون دینا ہے، جو نبی علیہ السلام اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اگر کوئی ناراض بھی ہو جاتا تو آپ علیہ السلام اس کو محسوس فرما لیتے تھے۔ اب بیوی ناراض بھی ہو جائے، شوہر کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے کب راضی ہوں اور کب ناراض ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ کیا کہتی ہو؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ مسکرا کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کی ذات کو نہیں چھوڑتی۔ اب دیکھیں کیسا محبت بھرا تعلق، اور اس تعلق میں حضور علیہ السلام اس بات کو محسوس فرما رہے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام دل جوئی کیا کرتے ہیں، دل رکھا کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فوری ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ کس سے؟ عائشہ سے، اپنی بیوی سے۔ سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ نہیں وہ تو ہے آپ کو، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ ہم شاید وہ ایک جملہ بڑا اہم جملہ ہے کہ نفرت کے میدان میں ہم منہ پھٹ ہوتے ہیں اور محبت میں ہم گونگے بن جاتے ہیں۔ محبت کے اظہار میں گونگے ہیں اور نفرت کے میدان میں منہ پھٹ ہیں۔ جب نفرت کرنی ہے تو جناب ہم دڑا دڑ باتیں کیے جا رہے ہیں،
تم ایسے بھی ہو، تم ایسے بھی ہو، تم ایسے بھی ہو، اور محبت کا ہم اظہار نہیں کر رہے کسی. آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کو اپنے بارے میں بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار؟ فرمایا عائشہ سے. یا رسول اللہ نہیں، میرا مطلب یہ تھا مردوں میں کس سے؟ آپ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. نام نہیں چھوڑا، اپنی بیوی کے ذکر کو پھر کیا، فرمایا عائشہ کے باپ سے. تو یعنی کہ آپ علیہ السلام اگر بیوی سے پیار بھرا تعلق رکھتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے تھے. آج شاید ہمارے ہاں ایسا نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. یہ ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور لباس کا تعلق قرار دیا، یہ تبھی ہوگا جب ہم گھروں میں سکون فراہم کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ اپنا رویہ محبت بھرا رویہ رکھیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، پسلی کی طرح ہوتی ہیں. انسانی وجود میں، انسانی جسم میں یہ جو پسلیاں ہیں، کیا یہ سیدھی ہیں؟ یہ ٹیڑھی ہیں. اور کوئی کہے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تو بندہ پھر چل نہیں سکتا، کہ پسلی تو ہوتی ٹیڑھی ہے. تو فرمایا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ پسلی کی طرح ہوتی ہیں. اگر تم اس کو توڑ دو گے تو اپنا تعلق ختم کر بیٹھو گے. تم یہ کہو کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تو سیدھا کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، مطلب طلاق دے بیٹھو گے. ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہے. کوئی بندہ اگر اپنی بیوی سے تنگ ہو تو قرآن مجید کے ان اصول پر عمل کرے. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. فرمایا خبردار فوری طور پر طلاق نہ دے دو. طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے یہی بات آتی ہے، جی غصہ آ گیا تھا. غصہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ انا موجود تھی، اس وجہ سے غصہ آ گیا کہ میں ہی ہوں، یہ ہوں، تم ہوتی کون ہو. ایک اور جملہ میں آپ کو عرض کروں، مرد کی مرد سے شادی نہیں ہوئی. کیا آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جائیں؟ مرد کی عورت سے شادی ہوئی ہے. عقد جو ہوا ہے مرد کا مرد سے نہیں ہوا، مرد کا عورت سے ہوا ہے. عورت کی کمزوری، اس کی طبیعت، اس کی حساسیت، اس کی نرم مزاجی کو سمجھنا ہوگا اور پھر کمپرومائز کرنا ہوگا. صرف یہ کہہ لینا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کے اندر صرف وہ نکاح قبول نہیں ہے بلکہ وہ ساری خامیاں، کوتاہیاں، وہ عیب، وہ جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ قبول ہے. مرد کو بھی قبول ہے اور عورت کو بھی قبول ہے. یہ ہے قبول کہنے کا مطلب. اب ہم کہتے ہیں نہیں جناب، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. وہ خوشگوار نہیں بنے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، اگر ہمارے بچے کو کوئی آ کے گاڑی مار جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار کہ میں اس کا سر نہ پھاڑ دوں. ہوتا کون ہے میرے بچے کو گاڑی مارنے والا، میرے بچے کو گالی دینے والا، میرے بچے کو تھپڑ مارنے والا؟ استاد کے پاس آ جاتے ہیں والدین کہ آپ ہوتے کون ہیں میرے بچے کو اس طرح سے مارنے والے. لیکن اگر ہمارے پاس ایسی گاڑی ہو جس کی بریک فیل ہے اور ہم وہی گاڑی اپنے بیوی بچوں کے اوپر چڑھا دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. ہم وہ گاڑی چلائیں گے ہی نہیں. ہم کہیں گے نہیں میرے بچے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، یہ تو مر جائیں گے. کبھی غور کیا جب غصہ آتا ہے تو ہم وہی غصے والی گاڑی اور گالیاں، گالم گلوچ اور نہ جانے کیا کیا الفاظ ہم بچوں کے سامنے بول رہے ہیں. مطلب ہم وہ ساری ہلاکت والی گاڑی جو ہے وہ بچوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں اور پھر ہم بعد میں گلہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بچوں نے کہاں سے سیکھ لیا. وہ ہمارے اپنے گھر سے سیکھا ہے، ہمارے رویے سے سیکھا ہے. ایک بچی جب اس کی شادی ہوتی ہے اگلے گھر جاتی ہے، وہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بیٹا جب کسی کی بہن اور بیٹی کو اپنے ساتھ بیاہ کر لاتا ہے تو وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے باپ نے کیا ہوتا ہے. اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہو. تم اپنے فرائض ادا کرو، وہ اپنے فرائض ادا کریں گی، تمہاری ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی.
اس کے بغیر اگر کوئی اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور آپ کے عمل اور آپ کے طریقے کو فالو کیے بغیر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت جل شانہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا